بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو اس کا شمع تھا، مگر اب وہ شمو کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شمو کا گھر جھگی نما تھا اور اس جھگی کا دروازہ بھی نہیں تھا، بس ایک ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا جو پھٹا ہوا بھی تھا، جس میں سے شمو بیٹھی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اجازت بھی نہ لی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اس نے غصے اور کرختگی سے مجھے دیکھا اور بے دلی سے بیٹھ جانے کو کہا، مگر پھر خود ہی کہنے لگی، مگر بیٹھو گی کہاں؟ ہمارے ہاں تمہارے بٹھانے کو کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، نیچے زمین پر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی خوبصورت شکل اور بچوں کی خوبصورت فوج کو دیکھا جو بھوک سے کمزور ہو رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت بہت دکھی ہے۔ میں نے شمو سے ہمدردی سے بات شروع کی۔ میری ہمدردی پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، باجی میں بہت دکھی ہوں۔ میری سوتیلی ماں تھی، وہ ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ظالم قسم کی عورت بھی تھی۔ امی نے ابو کا بھی ناک میں دم کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان سے کچھ لا تعلق سے رہتے تھے۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتے تھے اور نہ دلچسپی لیتے تھے۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ کما کر لا دیں اور گھر جیسا بھی چلتا ہے چلنے دیں۔ ابھی میں 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہی تھی کہ امی نے ابو سے کہنا شروع کر دیا کہ شمع اب بڑی ہو گئی ہے، اسے اب اسکول نہیں جانا چاہیے۔ پھر جلد ہی امی نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ میں ہمیشہ اپنے پرانے ملازم کے ساتھ اسکول جاتی تھی، وہی مجھے اسکول سے واپس لاتا تھا۔ جس دن میں آخری مرتبہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میں راستے میں روتی آ رہی تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ملازم مجھے تسلیاں دیتا آ رہا تھا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تمہاری امی سے کہوں گا کہ بی بی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کو پڑھنے دیں۔ جب میں گھر پہنچی تو میری آنکھیں رونی کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ ملازم نے امی جان سے کہا، بیگم صاحبہ سب افسروں کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ شمع بی بی کو بھی پڑھنے دیں۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امی پھٹ پڑیں اور ملازم سے کہنے لگیں، اب پتہ چلا کہ شمع اسکول کے لیے کیوں روتی تھی۔ تم کیوں آج اس کی سفارش کر رہے ہو؟ وہ تمہارے لیے روتی تھی، تم اسکول نہیں لے جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہوگے، نہ جانے تم لوگ کیا کیا گل کھلاتے پھرتے ہو۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو پھر سامنے نہ آنا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور خوب مارا پیٹا۔ ابو کو الگ بہکایا۔ انہوں نے ملازم کو تبدیل کر لیا۔ اب جو دوسرا ملازم آیا، اتفاق سے وہ پہلے ملازم کا دوست بھی تھا اور رشتہ دار بھی۔ اس کا نام دلاور تھا۔ پہلے والے نے تمام باتیں اس کو بتا دیں اور کہا کہ بیگم صاحبہ نے مجھ کو بے عزت کیا ہے، تم بھی ان لوگوں کو بے عزت کر دو۔ اب دلاور طاق میں رہنے لگا۔ جب موقع ملتا مجھے بڑے خلوص اور پیار سے ملتا۔ میں سوتیلی ماں کے ظلم کی ستائی اور پیار کو ترسی ہوئی تھی۔ میں بھی اس سے باتیں کر کے سکون محسوس کرتی تھی، مگر یہ باتیں صرف سوتیلی امی کے ظلم سے متعلق ہوتیں یا دکھ سکھ کے بارے میں یا پھر پڑھائی کے بارے میں۔ ہمارے درمیان کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا، تمہاری ماں نہ جانے کیسی سنگ دل عورت ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو میرے پاس پڑھ لیا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا گھر میں پڑھتی رہو گی تو ایک دن میٹرک کا امتحان دینے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے اپنی جیب سے کتابیں خریدیں اور مجھ سے میں نے چوری چوری پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے علاوہ سب بہنیں پڑھتی تھیں، مگر امی انہیں کچھ بھی نہ کہتی تھیں۔ جب امی روز دوپہر کو اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی تو میں دلاور سے پڑھتی، روز کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 1.5 گھنٹہ۔
ایک دن اچانک دوپہر کو امی کی آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی دلاور سے پڑھ رہی تھی کہ میری بہن نے امی کو بتا دیا کہ باجی اپنے کمرے میں بیٹھی دلاور سے پڑھ رہی ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے میز پر کتابیں رکھی تھیں اور دلاور پلنگ پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے پڑھ رہی تھی۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ آتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگیں۔ دلاور نے کہا کہ بیگم صاحبہ، میں تو شمع بی بی کو پڑھا رہا تھا مگر امی مجھے مارتی رہیں۔ امی بولیں، میں خوب جانتی ہوں کیا پڑھتی ہے، اگر یہ ایسی ہی تم کو پسند ہے تو اس بد کردار کو اپنے گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ یہ برے راستے پر چلے۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو گئی۔ گرنے سے میرا سر زمین کے کونے سے ٹکرایا اور زخم آ گیا، مگر امی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تبھی ابو بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امی نے ابو سے جھوٹ بولا کہ سرونٹ کوارٹر میں دلاور کے ساتھ میں نے تمہاری بیٹی کو ایسی حالت میں پکڑا ہے کہ کیا بتاؤں۔ یہ لڑکیاں گواہ ہیں، بتاؤ اگر اس کے یہ کرتوت ہیں تو ان معصوم بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بھی اس کی دیکھا دیکھی خراب ہو جائیں گی۔ اب یہ کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل تو رہی نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اس کی شادی اسے ملازم سے کر دو جسے یہ چاہتی ہے۔ ہمارا کیا ہے، برا بھلا اپنا کیا خود بھگتے گی۔ ابو بھی غصے میں دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے دلاور کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے کہ دلاور اور ہم میں کتنا فرق ہے، میرا نکاح اس سے کر دیا۔ دلاور حیران بھی تھا اور خوش بھی بہت تھا، وہ مجھے چاہتا بھی تھا۔ اس کے بعد ابو نے دلاور کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا اور مجھے بھی گھر سے نکال دیا۔ امی نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی اور اسے اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر وہ لڑکی کردار کی اچھی نہ نکلی۔ میں نے اپنی بچیوں کی وجہ سے کہ کہیں ان پر بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے، اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ وہ ہمارے ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی۔ یہ باتیں وہ چپکے چپکے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھیں۔ ابو کو کچھ خبر نہ تھی، انہیں مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی؟ انہوں نے تو مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ رخصت کرا کر دلاور مجھے اپنے گاؤں لے آیا، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، معافی مانگی اس گناہ کی جسے میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ خیر، گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے آنسو پوچھے، اس کی بیوی کو بھی سمجھایا بجھایا، اگرچہ اس کا دل صاف نہ ہو سکا۔ اب تو شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں اور 5 بچے بھی ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے۔ اس کے بھائی دلاور پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ مجھے طلاق دے یا میرا خرچہ بند کر دے۔ دلاور کہتا ہے کہ صرف شموں کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب تو میرے 5 بچے ہیں، ان کا کیا کروں؟ میری سوتن 9 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ انہوں نے دلاور پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ مجبوراً اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا، اور میں یہاں تنہا ان بچوں کے ساتھ دکھ سمیٹنے کو باقی رہ گئی ہوں، جو بھوک، بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کی سسکیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں، اور میں صبر شکر کر کے لے لیتی ہوں۔ شموں کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی، کیا عورتیں سوتیلی ماں بن کر سچ مچ ڈائن بن جاتی ہیں؟ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں دوزخ میں پھینک دیتے ہیں؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔